حقیقت میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں مجھے بڑی لذت ملتی ہے، اور یہ شعر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ آپ کسی مالک کے مالی تھے، کھجوروں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس مالک کا وقت اجل آ گیا، اس نے سلمان فارسی کو منگوایا، کہا یار تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھ پر ایک بڑا احسان کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کون سا احسان؟ عیسائی عالم تھے تو وہ کہنے لگے یار میں جس ہستی کا انتظار کر رہا تھا میری زندگی میں وہ نہیں آیا، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے آنے سے پھیکی زندگیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یثرب میں ان کا آنا ہوگا، تو چلے جا، قافلوں میں سوار ہو جا، اور یثرب کے وہاں ایک آخری نبی اللہ کے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی نشانیاں دے، اتنی وسیع دنیا کہ میں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ تو اس عیسائی عالم نے 3 نشانیاں بتائیں۔ 3 نشانیاں بتانے کے بعد آپ یثرب کی قافلوں میں سوار ہو گئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عاشقی جرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزرا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں۔ آپ یثرب کے قافلوں میں دھکے کھاتے رہے، کبھی اس در پر کبھی اس در پر، کبھی دھوپ میں کبھی چھاؤں میں، کبھی پتھروں میں کبھی پہاڑوں میں، کبھی دریاؤں میں کبھی نالوں میں، آپ گھومتے رہے۔ اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دل میں جما کر گھومتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو ایک دن کھجوروں کے مالی ہونے کا شرف مل گیا، تو کسی مالک کے کھجوریں توڑتا تھا، گزر سفر کرتا تھا۔ ایک دن صبح کا ٹائم تھا، کھجور توڑ رہے تھے، اچانک ہواؤں میں بدلاؤ آ گیا، کبھی اس طرف کی ہوا، کبھی اس طرف کی ہوا، کبھی خوشبوؤں کی مہک آ رہی تھی۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ شاید وہ نبی آ گئے ہیں۔ آپ کود پڑے اور کچھ کھجوریں اٹھائی، اور پوچھتے پوچھتے پتہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک آ پہنچے، قسمت آپ کی لے آئی حضور کی بارگاہ تک۔ کہا کہ وہ بھیڑ اتنی کیوں ہے، کون شخص ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ خوشی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کے لیے کھجوروں کا صدقہ لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہم نبیوں پر حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار ایک میری نشانی تو پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے کھجوریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے، یا رسول اللہ قبول فرمائے، کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ قبول کیا۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو گئی، تیسری نشانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، یا رسول اللہ ہمارے یہاں آئیں اور کھجوروں کے درخت پر آئیں اور دعا کریں اللہ میری روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضور نے ٹائم دے دیا، اس دن میں آ جاؤں گا۔ صبح کا ٹائم تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت کے اوپر چادر چڑھی تھی یہ کہیں سے ہٹ جائے تو میں مہر نبوت کی زیارت کروں اور یہ بھی نشانی میری پوری ہو جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کو سمجھ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو ہٹا کر کہا سلمان کیا یہ تو چیز دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوڑ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کی زیارت کی اور بوسہ بھی دیا۔ یہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ۔